السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ہماری اہم خبروں میں ناظرین، آج ہم آپ کو 2-3 اہم خبروں سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ ہمارا مقصد آپ کو باخبر رکھنا اور خبروں کے اصل حقائق آپ کے سامنے لانا ہے۔ ناظرین، اب آئیے پہلی خبر کو دیکھ لیتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے ایک اعلان جاری کیا ہے۔ سنبھل کے شہداء کے اہل خانہ کے لیے 5-5 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند نے امروہہ میں سنبھل کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی۔ سنبھل شہداء کے ورثاء کے زخموں پر مرہم۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے اہل خانہ کے لیے 5-5 لاکھ روپے کا اعلان، اور جمعیت کے لوگوں نے اسپتال کا دورہ کیا۔ مقامی پولیس دباؤ بنا کر گرفتار کیے گئے لوگوں سے بیانات بدلوا رہی ہے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ان مظلوموں کے حق میں اپنی آواز بلند کرے۔ جمعیت علماء ہند کے اس اقدام کو شیئر کرے تاکہ حق کی حمایت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب آئیے دوسری خبر کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ درگاہ خواجہ معین الدین چشتی، جو 800 سال سے محبت، بھائی چارے اور روحانیت کا مرکز ہے، حال ہی میں ایک یاچیکا داخل کی گئی جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اجمیر درگاہ کے نیچے شیو مندر ہے، درگاہ کے اندر پوجا کی اجازت دی جائے۔ اس یاچیکا کو نچلی عدالت نے قابل سماعت مان لیا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تاریخی اور روحانی مقام کو متنازع بنانے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا اس کے پیچھے اور کچھ وجوہات ہے؟ آئیے جناب اسد الدین اویس صاحب نے کیا کچھ کہا اس معاملے میں، انہی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ 800 سال سے درگاہ ہے خواجہ اجمیری کی۔ 800 سال اس دور میں مغلوں نے حکومت کی، بادشاہ اکبر نے وہاں پر بہت کچھ تعمیر کروایا، پھر مغل ختم ہوئے، مراٹھاؤں کا راج شروع ہوا، پھر مراٹھا کے بعد انہوں نے اجمیر کو 18,000 روپے میں انگریزوں کو بیچ دیا۔ 1911 میں کوئین ایلزبتھ آئی تو وہاں پانی کا ہاؤس بنوایا۔ نہرو سے لے کر جتنے پردھان منتری بنے وہ وہاں پر چادر بھجاتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں لوگ؟ آخر کیوں اتنی نفرت پیدا کر دیے بی جے پی آر ایس ایس والے مسجد درگاہوں کے تعلق سے؟ پردھان منتری نریندر مودی خود چادر بھجاتے ہیں، اب بتائیے اس پر کیا بولیں گے وہ؟ انہوں نے منسٹری آف مائنورٹی افیئرس کو پارٹی بنایا تو نریندر مودی کی سرکار اس کو بولے گی کہ وہ درگاہ ہے ہی نہیں ہے۔ پلیسز آف ورشپ ایکٹ تو استعمال ہی نہیں ہو رہا۔ لوور کورٹ آخر پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو کیوں نہیں سن رہی ہیں؟ آپ ہر جگہ پر جا کر بولیں گے نہیں یہاں پر مسجد نہیں تھی، یہاں پر درگاہ نہیں تھی، یہاں پر کچھ اور تھا، تو پھر کل کوئی مسلمان جائے کوئی بول دے جا کر کے نہیں یہاں پر یہ نہیں تھا، یہاں پر وہ تھا، کہاں رکے گا پھر یہ؟ رول آف لا کہاں جائے گا؟ ڈیموکریسی کہاں جائے گی؟ لا اینڈ آرڈر کہاں جائے گا؟ ہم نے دیکھ لیا سنبھل میں 5 لوگوں نے اپنی جان گنوا دی، اتنا بڑا گڑبڑ ہو گئی، وہاں پر وائلنس ہو گیا۔ تو یہ تو دیش کے ہت میں نہیں ہے۔ جو سیاست نریندر مودی اور آر ایس ایس کر رہی ہے اس سے دیش کمزور ہو رہا ہے، اس سے بھائی چارگی کمزور ہو رہی ہے، رول آف لا کمزور ہو رہا ہے۔ اب تو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کا تعلق بی جے پی آر ایس ایس سے ہے، انہی کے اشاروں پر حرکت کر رہے ہیں پورا یہ۔ ناظرین، اب آئیے ایک اور اہم اعلان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سنبھل کے جامع مسجد سے اعلان ہوا ہے کہ جو بھی واقعہ ہوا اس پر افسوس ہے اور اب امن برقرار رکھتے ہوئے اپنی دکانیں کھولے۔ اس پیغام کا مقصد علاقے میں امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنا ہے تاکہ کاروبار اور روزمرہ کی زندگی معمول پر آ سکے۔ شاہی جامع مسجد سے اپیل کی گئی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے قریب اور مسجد میں نماز جمعہ ادا کرے، جامع مسجد میں زیادہ بھیڑ نہ لگائے۔ جو ہوا ہمیں افسوس ہے۔ تاجروں نے اپنی دکان کھولی اور حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے اس کا اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور اب امید کی جا رہی ہے کہ اعلان سے علاقے میں حالت معمول پر آ جائیں گی۔ اعلان کو ہم آپ سن سکتے ہیں۔ اپنی دکانیں کھولیں، اپنے کام کر رہے ہیں، کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ امن و امان برقرار رکھے اور ہم سب کا مسجد سے تعلق جوڑے رکھے۔ ناظرین، مسلم پرسنل لا بورڈ کا 29واں عظیم الشان اجلاس عام بنگلور میں چل رہا ہے۔ عارف مسعود صاحب نے کہا ہے کہ شریعت پر آنچ آ جائے تو کانگریس کیا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور بھی باتیں انہوں نے کہی ہے۔ آئیے ہم آپ کو عارف مسعود صاحب کی زبانی سناتے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے اندر این آر سی کا موقع آیا،
جیسے ہی رات میں اعلان ہوا کہ NRC لاگو ہوگی ہندوستان کے اندر، مدھیہ پردیش میں اس وقت 15 مہینے کی ہماری کانگریس کی سرکار تھی، میں نے اسی رات اعلان کر دیا تھا کہ مکھیہ منتری جی ابھی 2 گھنٹے ہو گئے، آپ کا جواب نہیں آیا، اگر آپ نے مدھیہ پردیش کے اندر NRC لاگو کری اور آپ کا جواب نہیں آیا تو یہ عارف مسعود آپ کی پارٹی کا ممبر نہیں رہے گا، اس اسمبلی کا ممبر نہیں رہے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان تمام پارٹیوں کو، چاہے آندھر پردیش کے ہوں چاہے بہار کے ہوں، اٹھو اور کھڑے ہو اور شریعت بچانے کے لیے فیصلہ لو اور ایمانداری کا جذبہ پیش کرو اور اعلان کرو کہ اگر یہ لوگ اس ناپاک پارٹی کا ساتھ دیں گے جو ہمارے وفد کے بل کو ترمیم کرے گی تو ہم اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ بس اللہ ووٹ جو اعلان کرے گا ہم سب لوگ متحد ہو کے لڑیں گے۔ اور عوام تو میں جانتا ہوں، جتنی میں اکابرین سے کہوں گا جتنے یہاں جمع ہیں، میں راستہ دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اس سے زیادہ عوام باہر جمع ہے۔ یہ شدت سے اس بات کے لیے آئے کہ یہ وفد کا تحفظ بھی چاہتے ہیں اور شریعت کی محبت میں کھڑے۔ اللہ آپ سب کو قبول کرے اور بنگلور سے ایسا پیغام جائے کہ انشاءاللہ یہ وقت ترمیمی بل کسی طرح رکے اور ہم سب کو انصاف ملے۔ خدا حافظ۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرے کہ ہماری درگاہوں اور ہماری مساجد کے اللہ رب العزت مکمل حفاظت فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ ملک میں امن اور محبت کا پیغام عام ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔